بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 22 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 22 کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بیان کر دیں کہ اس کے اندر پہلے کچھ مفرد الفاظ دیں گے، پھر ان کا جو ہے استعمال اور دیں گے، گویا کہ ایک موصوف ہوگا اور ایک مبتدا ہوگا، اور اس کی بہت ساری صفتیں بھی بن سکتی ہیں، صفتیں ہوں گی اس کی۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیں درس نمبر 22 یعنی الدرس الثانی والعشرین، درس الثانی والعشرین 22واں سبق۔ اب سب سے پہلے ہاتف جوال، ہاتف بولتے ہیں موبائل کو۔ اب موبائل فون، ہاتف جوال پورے کا اس کا معنی لے لیں موبائل فون۔ اب اس کے بعد دیکھیے سب سے پہلے حیوان معنی ہوتا ہے اصل جانور، جاندار، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ حیوانات بھی آتی ہے، حیوانات۔ پھر آگے ہے لبون معنی ہوتا ہے دودھ والا جانور، لبون معنی دودھ والا جانور۔ یہ موصوف ہوا پہلا اور یہ اس کی صفت ہے، پھر اس کو جو استعمال دیکھ رہے ہیں یہ موصوف کے ساتھ اس کی صفت کا استعمال کر دے رہے ہیں، یہ الگ الگ ہے، پھر اس کو یعنی دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ لبون معنی دودھ والا جانور، اور اس کی جو جمع آتی ہے کیا ہے؟ اس کی لبون کی جو جمع آتی ہے وہ لبون اور لبونی آتی ہے دونوں کی، تو دودھ والا جانور۔ اب یہاں پر اس کا استعمال موصوف ہے پہلے اور اس کے بعد صفت ہے، حیوان لبون دودھ والا جانور، دودھ والا جانور۔ پھر اس کے آگے ہے طائر معنی ہوتا ہے پرندہ، اور اس کی جمع آتی ہے طیور۔ اور جمیل معنی خوبصورت، طائر جمیل خوبصورت پرندہ، طائر موصوف ہے اور جمیل اس کی صفت ہے، طائر جمیل خوبصورت پرندہ۔ پھر آگے ہے مطار معنی ہوتا ہے ہوائی اڈہ، ایئرپورٹ، اور رائن معنی ہوتا ہے دلکش، خوشنما۔ مطار ایئرپورٹ ہوائی اڈہ، اور رائن معنی ہوتا ہے دلکش، مطار رائن خوشنما ایئرپورٹ، خوشنما ہوائی اڈہ۔ ستر معنی ہوتا ہے پردہ، اور اس کی جمع آتی ہے ستر پردہ آڑ اور رکاوٹ، اس کی جمع آتی ہے ستائر۔ جمیل معنی ہوتا ہے خوبصورت، ستر جمیل خوبصورت پردہ۔ دارس معنی ہوتا ہے ریسرچ اور اسکالر، اور اسلامی معنی اسلامی، دارس معنی ریسرچ اسکالر، اسلامی اسلامی۔ اب اس کا استعمال ہے دارس اسلامی اسلامی ریسرچ اسکالر، دارس اسلامی اسلامی ریسرچ اسکالر۔ بقر معنی گائے، اور سمین معنی موٹی، بقر۔ اب یہ اس کا استعمال ہے مرکب توصیفی کے طور پر، بقر سمین موٹی گائے، بقر موصوف ہے اور سمین اس کی یہ صفت ہے، بقر سمین موٹی گائے۔ اب اس کا یہاں پر استعمال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، البقر الجاموس حیوان لبون، یعنی آپ اس میں سے البقر کا استعمال کریں گے تو یوں ہوگا البقر حیوان لبون، گائے حیوان جانور ہے، لبون دودھ دینے والا، البقر حیوان لبون گائے جو ہے دودھ دینے والا جانور ہے۔ اس کی جگہ آپ البقر کی جگہ الجاموس استعمال کریں تب بھی یہی معنی ہوگا۔ الجاموس معنی ہوتا ہے بھینس، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ جوامیس آتی ہے، تو آپ کہیں گے الجاموس حیوان لبون، یعنی ایک مبتدا اس کی دو صفتیں ہیں، ایک حیوان ہے اور دوسری یعنی اس کی خبر اگر ہم بنائیں تو الحیوان، یہ الجاموس مبتدا ہے، اور اس کی جو ہے صفت خبر اول یہ ہو جائے گی اور خبر ثانی یہ ہو جائے گی۔ تو الحیوان البقرو گائے جو ہے دودھ دینے والا جانور ہے، یا بھینس دودھ دینے والا جانور ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے اس کے الہدہد، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے،
اور طائر مانے پرندہ، جمیل مانے خوبصورت، بدیع مانے انوکھا۔ اب یہاں پورے کا معنی کریں گے، اس کی جو ہیں 3 اس کی خبر ہو جائیں گی 3، ہدہد، طائر، جمیل، بدیع۔ ہدہد خوبصورت انوکھا پرندہ ہے، یعنی یہاں آپ کہیں گے ہم ہدہد یہ مبتدا ہو گیا، اور طائر یہ موصوف ہے، اور اس کی جمیل اور بدیع اس کی یہ صفتیں ہو جائیں گی۔ الہدہد طائر جمیل بدیع، ہدہد خوبصورت انوکھا پرندہ ہے، ہدہد خوبصورت انوکھا پرندہ ہے، تو یہ موصوف ہے اور اس کی 2 یہ صفتیں ہو جائیں گی، پھر اس کا مل کر کے خبر ہو جائے گی۔ ہدہد خوبصورت انوکھا پرندہ ہے۔ پھر آگے ہے خالد دارس اسلامی قومی۔ خالد جو ہے دارس مانے ریسرچ اسکالر، اسلامی اسلامی، یعنی اس کو پورے کو یہاں اس کو یہ بھی لگا سکتے ہیں اس اسلامی کی جگہ۔ اگر ہم پہلے جملہ کہیں گے خالد دارس اسلامی، خالد ایک اسلامی ریسرچ اسکالر ہے، خالد ایک اسلامی ریسرچ اسکالر ہے، اور اگر اس کی جگہ اسلامی کی یا قومی لگائیں گے تو قومی کا معنی ہوگا عوامی، نیشنل، عوامی نیشنل۔ اب یہ کہیں گے خالد دارس قومی، خالد ایک عوامی نیشنل ریسرچ اسکالر ہے، خالد ایک عوامی نیشنل ریسرچ اسکالر ہے۔ پھر آگے حسن ولد ذکی مجتہد نظیف۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں ایک مبتدا ہے اور اس کا ایک موصوف، یہاں پر یہ مبتدا ہو گیا اور یہ پورا مل کر کے خبر ہے۔ پہلا ولد موصوف ہے، اس کی صفت اول یہ ہے، پھر صفت ثانی یہ، صفت ثالث یہ، تو اس کی حسن ولد لڑکا، ذہین ذہین، اس کی جمع آتی ازکیہ، مجتہد معنی محنتی، نظیف معنی صاف ستھرا۔ اب کہیں گے حسن ایک ذہین محنتی صاف ستھرا لڑکا ہے، حسن ایک ذہین محنتی اور صاف ستھرا لڑکا ہے، حسن ذہین محنتی صاف ستھرا لڑکا ہے، تو یہ حسن مبتدا ہو جائے گا اور یہ پورا مل کر کے اس کی پھر خبر ہو جائے گی۔ اب آگے آئیے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے عاقل ولد مجتہد وکل مجتہد محبوب۔ عاقل یا عاقل ایک شخص کا نام ہے، عاقل ولد مجتہد محنتی لڑکا ہے، ولد مجتہد محنتی لڑکا ہے، ولد موصوف ہے، مجتہد صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر پھر اس کی خبر ہے۔ عاقل ولد مجتہد، عاقل ایک محنتی لڑکا ہے، وکل مجتہد محبوب، اور ہر محنتی محبوب پیارا ہے، ہر محنتی محبوب پیارا ہے، وناجح اور کامیاب ہے، ہر محنتی لڑکا ہر محنتی پیارا ہے اور کامیاب، وَلَهُ عِزَّةٌ اور اس کے لیے وَلَهُ اس کے لیے عزتٌ عزت ہے، وَلَهُ عزتٌ اور اس کے لیے عزت ہے۔ وسیم ولد کسلان، ولد وسیم ایک شخص کا نام، ولد لڑکا، کسلان معنی سست، وسیم ولد کسلان، وسیم ایک سست لڑکا ہے، والولد الکسلان ساقط فی کل شغل، ولد الکسلان یہ ترکیب توصیفی ہو کر کے مبتدا ہے، والولد الکسلان یعنی سست لڑکا، اور سست لڑکا ساقط معنی فعل ناکام، فی کل شغل ہر کام میں، اور سست لڑکا ہر کام میں ناکام ہے، والولد الکسلان اور سست لڑکا ہر کام میں ناکام ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا یہ سبق، یعنی عاقل ایک محنتی لڑکا اور ہر محنتی لڑکا پیارا ہے اور کامیاب ہے اور اس کے لیے عزت ہے۔ وسیم ایک سست لڑکا ہے اور سست لڑکا ہر کام میں فیل اور ناکام ہے۔ تو یہ ہمارا سبق آج یہ ہوا۔ اب اس کا یہ تحت جو ہمارے سوالات ہیں عربی کے سوال، اسئلہ جمع ہے سوال کی، اس کے سوالوں کے جواب آپ کو عربی میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے احاذا ولد ذکی، احاذا آمانے کیا، احاذا مانے یہ، ولد ذکی ذہین لڑکا، احاذا کیا یہ ذہین لڑکا ہے، کیا یہ ذہین لڑکا ہے؟ جواب دیں گے نعم، جی ہاں، ھذا ولد ذکی، جی ہاں یہ ذہین لڑکا ہے، جی ہاں ھذا ولد ذکی ایک ذہین لڑکا ہے۔ پھر آگے احاذا الولد ذکی، کیا یہ لڑکا ذہین ہے، کیا یہ لڑکا ذہین ہے؟ جواب دیں گے نعم، ہاں، ھذا الولد یہ لڑکا، مرکب اشاری ہو کر کے مبتدا ہے اور ذکی اس کی خبر ہے۔
نعم حاضل ولد ذکیٌ، جی ہاں یہ لڑکا ذہین ہے۔ پھر آگے حل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا ایک خوبصورت پرندہ ہے؟ کیا طوطا ایک خوبصورت پرندہ ہے؟ جواب دیں گے نعم، جی ہاں، الببغاء طائر جمیل، جی ہاں پرندہ طوطا ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ پھر آگے ہے انت رجل ہندی، کیا تو ہندی مرد ہے؟ انت رجل ہندی، کیا تو ایک ہندوستانی آدمی ہے؟ جواب دیں گے نعم، جی ہاں، انا، انت کی جگہ انا رجل ہندی، میں ایک ہندوستانی آدمی ہوں۔ انا رجل ہندی، میں ایک ہندوستانی آدمی ہوں۔ مل کلبو، کتا کیا ہے؟ یعنی کتا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے الکلب حیوان نابع، کتا جو ہے ایک بھونکنے والا جانور ہے۔ مل کلب، کتا کیا ہے؟ کتے کی تعریف پوچھ رہے ہیں، کتا کیا ہے؟ تو جواب دیں گے الکلب حیوان نابع، کتا ایک بھونکنے والا جانور ہے۔ ایو ولد ناجح، ایو ولد کون سا لڑکا؟ ناجح کامیاب ہے، تو جواب دیں گے ولد مجتہد ناجح، ولد مجتہد ناجح، محنتی لڑکا کامیاب ہے۔ ایو ولد ساقط، ایو ولد کون سا لڑکا؟ ساقط فعل ہے، ناکام ہے، جواب دیں گے ولد کسلان، ولد کسلان ساقط، سست لڑکا ساقط ناکام ہے۔ پھر آگے ہاکذا دیا، یعنی اسی کی طرح آپ ایک سوال اور بنا لیں اور اس کا پھر جواب پیش کریں۔ تو ہم سوال بناتے ہیں آپ کے سامنے، ایو ولد محبوب، ایو ولد کون سا لڑکا؟ ایو ولد کون سا لڑکا؟ محبوب پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جواب دیں گے ولد مجتہد، محنتی لڑکا، محبوب پیارا ہے، ولد مجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے۔ تو یہ سبق کے جو سوالات تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آئیے اس کے تحت آپ کو عربی بناؤ، یہ عربی اردو آپ کے سامنے دی ہے، آپ کو اپنی کتاب کی روشنی میں اس کی آپ کو عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے گرم کھانا، تو دیکھیے یہ جو ہے اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے تو ہمیں اسے بعد میں رکھنا ہے، اور یہ سب بعد میں جو ہے موصوف ہیں، ان موصوف کو پہلے لانا ہے۔ اگر ہم موصوف پر الف لام لگاتے ہیں تو صفت پر بھی الف لام لگانا ہے، اور اگر ہم موصوف پر الف لام نہیں لگاتے تو صفت پر بھی ہم الف لام نہیں لگائیں گے، کیونکہ دونوں کے اندر مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ادھر والوں کی عربی لائیں گے اور پھر پہلے والوں کی عربی لائیں گے۔ تو کھانے کی عربی آتی ہے تعامن، تو اس پر الف لام نہیں لگا رہے، تعامن مانے کھانا، اور گرم کی عربی آتی ہے حارن، تو اب سب سے پہلے ہوگا تعامن حارن، گرم کھانا۔ پھر آگے ٹھنڈا پانی، تو پانی کی عربی لائیں گے سب سے پہلے ماؤن مانے پانی، اور ٹھنڈے کی عربی باردن، ماؤن باردن ٹھنڈا پانی۔ پھر آگے موٹی گائے، تو گائے کی عربی آئے گی بقرن، اور موٹی کی سمین، بقرن سمین، بقرن سمین موٹی گائے۔ پھر آگے دبلی بکری، بکری کی عربی آئے گی شاتن، اور دبلی کی آئے گی حزیلتن، چونکہ مؤنث ہے شاتن تو اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، بشاتن حزیلتن، شاتن حزیلتن۔ پھر آگے گرم موسم، فصل مانے موسم، اور گرم مانے حارن، فصل حارن گرم موسم، ٹھنڈا موسم، فصل باردن، فصل مانے موسم، باردن مانے ٹھنڈا، فصل باردن ٹھنڈا موسم۔ ذہین لڑکی، لڑکی کی عربی آئے گی بنتن، اور ذہین کی عربی آئے گی ذکیتن، بنتن ذکیتن، بنتن ذکیتن۔ پھر آگے ہے خوشگوار موسم، خوشگوار کی عربی آئے گی معتدل، اور موسم کی آئے گی فصل، تو سب سے پہلے لائیں گے فصل، پھر اس کے بعد لائیں گے خوشگوار، فصل معتدل، فصل معتدل۔ پھر اس کے آگے ہے صاف پانی، پانی کی عربی آئے گی ماؤن، اور صاف کی آتی ہے نظیفن بھی آتی ہے اور قراحن بھی آتی ہے، ماؤن نظیفن یا ماؤن قراحن۔ پھر آگے ہے سفید گائے، گائے کی عربی بقرن، اور سفید کی عربی ابیض، بقرن ابیض، بقرن ابیض۔ پھر آگے کالی بھینس، بھینس کی عربی ہے جاموسن، اور کالے کی عربی ہے اسود، جاموسن اسود، اسود پھر تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے ابیض اسود وغیرہ پر، کیونکہ یہاں یہ غیر منصرف ہیں، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، تو آپ کہیں گے جاموسن اسود کالی بھینس۔ پھر آگے کشادہ گھر، بیتن مانے گھر، کشادہ کا معنی واسعن، بیتن واسعن، بیتن واسعن کشادہ گھر۔ پھر آگے وفادار کتا، کتے کی عربی ہے کلبن، اور وفادار کی وفیون، کلبن وفیون، کلبن
وفیون. پھر آگے مرد صالح، مرد صالح. تو اب یہاں پر ہم کہیں گے رجل صالح. یہ حالانکہ اس طرح استعمال ہے لیکن صالح مرد ہوتا ہے، صالح صفت آتی ہے لیکن یوں کہ اس طرح استعمال ہو جاتا ہے مرد صالح. گویا کہ اصل یہاں پر بعد میں ہی ہے مرد، تو ہم پہلے اس کو رکھ دیتے ہیں رجل صالح، رجل صالح. مسلم مرد، یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہاں صفت پہلے آ گئی اور رجل یہ بعد میں ہے، اس کو ہمیں پہلے ہی لانا ہے. یعنی عام طور پر اس طرح استعمال نہیں ہوتا، اگر دیکھا جائے تو صالح پہلے آتا، مرد بعد میں آتا. تو چونکہ اس طرح استعمال ہو جاتا ہے لہذا ہم نے کہیں گے رجل صالح. اور یہاں تو ویسے ہی جیسے عام طور پر ہے تو اس کو بعد میں لانا ہے اور پہلے رجل کی عربی لانی ہے. رجل مسلم، رجل مسلم، مسلم مرد. پھر آگے ہے وفادار جانور. جانور کی عربی ہے حیوان، وفادار کی عربی ہے وفیٌ. حیوان وفیٌ، حیوان وفیٌ. پھر اس کے آگے جو ہیں آپ کے سامنے کچھ یہ جملے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے کتا وفادار جانور ہے. کتے کی عربی آئے گی الکلب، اور دو اس کی صفتیں ہیں، دو خبریں کہہ سکتے ہیں. حیوان پہلے لائیں گے اور پھر لاسٹ میں وفادار کی عربی لائیں گے. الکلب حیوان وفیٌ، الکلب حیوان وفیٌ، الکلب حیوان وفیٌ. وفادار جانور محبوب ہے. حیوان وفیٌ محبوب. الحیوان الوفی، پورے کا الف لام لا کر کے اس کو ہم کر دیں مبتدا. الحیوان الوفی، وفادار جانور محبوب پیارا ہے. تو الحیوان الوفی یہ مرکب توصیف ہو کر مبتدا ہو جائے گا اور محبوب اس کی خبر ہو جائے گی. الحیوان الوفی محبوب. پھر آگے یہ اسلامی ریسرچ اسکالر ہے. یہ اسلامی ریسرچ اسکالر ہادہ مانے یہ، دارسن مانے ریسرچ اسکالر، اور بعد میں سب سے پہلے لاسٹ میں لے آئیں گے اسلامیون. ہادہ دارسن اسلامیون، ہادہ دارسن اسلامیون. پھر آگے اسلامی ریسرچ اسکالر ذہین ہے. اب ہم کہیں گے اس کے بارے میں اب ہم کہیں گے دارسن اسلامیون، دارسن اسلامیون، دارسن ریسرچ اسکالر اسلامیون اسلامی. دارسن اسلامیون ذکیون، دارسن اسلامیون ذکیون. پھر اس کے آگے محنتی شاگرد محبوب ہے. محنتی شاگرد الولد المجتہد یا التلمیذ المجتہد. التلمیذ المجتہد محنتی شاگرد محبوب ہے. التلمیذ المجتہد محبوب. پھر آگے سست شاگرد مذموم ہے. سست شاگرد التلمیذ الکسلان، سست شاگرد مذموم ہے. التلمیذ الکسلان مذموم. پھر آگے ہے یہ عجیب چیز ہے. یہ عجیب چیز ہے. ھذا شیء عجیب. شیء کی معنی ہوتا ہے چیز اور عجیب کی عجیب. ھذا یہ مبتدا ہو جائے گا اور شیء موصوف اور عجیب اس کی صفت، پھر موصوف صفت سے مل کر خبر ہے. ھذا شیء عجیب. پھر آگے ہر جدید چیز لذیذ ہے. کل جدید لذیذ. کل جدید ہر جدید چیز، یعنی چیز کو ہم کہیں گے جدید کے اندر ہی آ گیا. کل جدید لذیذ. پھر آگے ہے خالد ایک محنتی لڑکا ہے اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے. خالد ایک محنتی لڑکا ہے. سب سے پہلے خالد ایک محنتی لڑکا ہے تو لڑکے کی پہلے عربی لائیں گے خالد ولد مجتہد. خالد ولد مجتہد، اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے. اوپر آیا وَلَهُ، اور اس کی کیا ہے عزت ہے. عزت وَلَهُ عزت فی البیت وفی المدرسۃ. وَلَهُ عزت فی البیت وفی المدرسۃ. وَلَهُ اور اس کی یعنی اس کے لیے کیا ہے عزت ہے. وَلَهُ عزت فی البیت وفی المدرسہ. یہ طالب علم ذہین ہے. ھذا الطالب، یہ طالب علم، ھذا الطالب ذہین ہے. ذکیٌ، ھذا الطالب ذکیٌ، اور وہ طالب علم کند ذہن ہے. کند ذہن کی عربی یہاں لکھی ہے غبیٌ، اور وہ طالب علم. وذالک الطالب، وذالک الطالب، اور وہ طالب علم کند ذہن ہے غبیٌ. وذالک الطالب غبیٌ. اب پورا جملہ ہوگا ھذا الطالب ذکیٌ وذالک، ھذا الطالب ذکیٌ وذالک الطالب غبیٌ. تو یہ ہمارا سبق جو تھا آج کا مفتاح العربیہ حصہ دوم کا، حصہ اول کا آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 22 یہ مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں.
جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔